الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك، وصل على الجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذرياته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام کی بنیاد توحید پر ہے. توحید یہ اسلام کی بنیاد ہے، فنڈامنٹ ہے. اور عقائد کے اعتبار سے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اس کی دعوت دیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے صرف عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے جو ہے کو صرف معبود مانو. باقی جتنی چیزوں کی عبادت کیا جا رہا ہے اس کو چھوڑ کے اللہ کی طرف آؤ. یہ اسلام کی بنیاد ہے. کیا ہے؟ یہ اسلام کی بنیاد ہے. سورج، چاند، پیڑ، درخت، جتنا بھی چیزیں ہیں یہ مخلوق ہے. یہ کیا ہے؟ مخلوق ہے، کریاسی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پیدا کیا ہے. تو جس چیز کی پیدائش اللہ تبارک و تعالی، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. نہ چاند عبادت کرنے کے لائق ہے، نہ سورج عبادت کرنے کے لائق ہے، نہ ایسی چیز ہے جو ہم نے خود بنایا ہوا ہے وہ عبادت کرنے کے لائق ہے. تو یہ توحید ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت صرف کریں. اور اس کے تیکن اوفق شرک ہے. اس کے تیکن اوفق کیا ہے؟ شرک. شرک کا کیا معنی؟ شرک یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک کریں، کسی کے ساتھ، اللہ تعالی کے ساتھ یا اللہ کو چھوڑ کر کے عبادت کرے، وہ ہے شرک ہو جائے. جس طرح تو شرک اتنا بڑا گناہ ہے، شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں شرک سے توبہ کر لے تو الحمدللہ، لیکن اگر کوئی شخص دنیا میں پورے زندگی اپنے مشرکانہ زندگی گزار رہا ہو اور خدا نخواستہ اس کا جو موت اسی حالت میں آ گیا، شرک کے حالت میں، اسی عقائد کے حالت میں آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں کریں گے. شرک کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اور گناہ معاف نہیں کرتا. معاف کرنا دوسرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے جب وہ چاہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے. اتنا بڑا گناہ ہے شرک، اتنا بڑا گناہ ہے شرک. اور اسلام کو، مسلمانوں کو یہ بنیادی عقائد اس پر مضبوطی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دیا ہے رہنے کے لیے. اب شرک کے دو قسمیں ہیں. شرک کے دو قسمیں ہیں. ایک ہے اللہ کے ذات میں شرک کرنا. اللہ کے ذات میں شرک کرنا یعنی اللہ کو ماننا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرنا کہ وہ بھی خدا ہے، یا جو ہے کسی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو شریک ماننا کہ یہ خدا ہے.
چاند بھی خدا ہے، اس کی بھی عبادت کیا جا سکتا ہے، پتھر کی عبادت بھی کیا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ جتنی بھی مخلوقات ہے اس کی وہ قابل عبادت ہے. تو وہ ہوگا شرک فی ذات، اللہ تعالیٰ کے ذات میں شرک کرنا. یہ تو ہم سمجھتے ہیں، ہم سے الحمدللہ اکثر مسلمان اس کو سمجھتے ہیں کہ شرک فی ذات یہ بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور دوسرا ہے شرک فی الصفات. شرک فی الصفات، شرک فی الصفات کیا ہے؟ شرک فی الصفات کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو عبادت ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ صفات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، وہ ایک خاص جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، وہ ہم کسی مخلوق کو دے رہے ہیں، کسی جاندار یا بے جان مخلوق کو دے رہے ہیں. وہ ہو گیا شرک فی الصفات. اور یہ شرک فی الصفات ہم میں سے کتنے بڑا، بہت ہی بڑا طبقہ مسلمان اس میں مبتلا ہے، شرک فی صفات میں. ہم میں سے بہت ایک بڑا طبقہ اس میں مبتلا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اس گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے. یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، رکوع سجدہ وغیرہ عبادت اللہ کے سامنے کرنا ہے، لیکن جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے دوسرے اغراض کے وجہ سے کے لیے ہم دوسری چیزوں کے بھی عبادت کرنا شروع کر لیتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر، ایک فور بیل کے طور پر جو ہے کتنے لوگ جو ہے دھنی ہونے کے لیے سانپ کی عبادت کرتے ہیں نا. کیکر ہے، میگھا ہے، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو اب آفر کرتے ہیں. چاہے ٹھیک عبادت نہیں کریں گے، لیکن اب آفرنگ کیوں ہو رہا ہے؟ پھر اب آفرنگ کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ وہ ہم کو مالدار کرے نا، اس لیے ہو رہا ہے. جی لوس فن کتنے نقصانات ہیں اس میں اور کتنے فوائد ہیں، لیکن بہرحال شرک تو ہے، شرک ہے یہ کہ اس کو ہم نے جو ہے اپنے ذات میں نافع سمجھا ہے، اپنے ذات کے اعتبار سے اس کو نافع سمجھا ہے. سانپ کی پوجا ہو رہی ہے، سانپ کی پوجا ہو رہی تاکہ مالدار بن جائے، اور دوسرے کئی مخلوقات کی پوجا ہو رہی ہے، یا اس کو جو ہے بلی چڑھایا جا رہا ہے تاکہ مالدار ہو جائے. ایسا ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، ایسا ہوتا ہے. دوسرے یہ ہے کہ جو ہے ہم جو ہے لوگوں کے کچھ ہوتا، ہم نے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم بے فور تعویذات کے بارے میں، تعویذات کے بارے میں، تعویذ ایک دوا کے اعتبار سے استعمال کرنا جائز ہے، جب تک کہ وہ شرعی حدود میں رہے تھا. وہ تعویذ شرعی حدود میں بن جائے تو پھر وہ دوا کے اعتبار سے استعمال کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے، شرعی حدود سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ قرآن یا دعا وغیرہ سے بنا ہوا تعویذ ہو، تو نہ کہ اس میں شرکانہ الفاظ ہو وغیرہ، یہ سب چیزیں تو جائز نہیں ہوگا. تو اس اعتبار سے تعویذ کو دوا کی طرح استعمال کرنا جائز ہے. اب دوا سے مراد کیا ہے؟ دوا سے مراد یہ، جس طرح ہم دوائی پیتے ہیں تو ہم سمجھتے شاید ایسے موئی ہو جائے، شاید ایسے موج ہو جائے، ہے نا. کبھی موئی ہوئے کبھی موئی نہ ہوئے، کبھی پیرا ختم ہو جائے کبھی پیرا نہ ختم ہو. علم جانے نا کہ یہ سب جو ہے دوا اس طرح کام کرتا ہے. اسی طرح تعویذ بھی ہے، کبھی کام کر سکتا ہے کبھی کام نہیں کر سکتا. ہنگ فن کس نے بنایا ہے، کس اعتبار سے، وہ الگ ٹاپک ہے کہ کب تعویذ مؤثر ہوتا ہے کب تعویذ مؤثر نہیں ہوتا ہے، وہ الگ ہے. اور دوسرا اندر وغیرہ، اگر تعویذات جو ہے اس کو
ہم دوا کے اعتبار سے استعمال کریں تو ٹھیک ہے، وہ جائز کے شکل میں رہے گا. جائز یعنی کوئی کرے تو گناہ نہیں، کوئی نہیں کرے تو ثواب نہیں، یہ جائز مباح. لیکن ہم نے تعویذ کو مؤثر بذات سمجھا ہوا ہے. ہم میں سے اکثر لوگ مؤثر بذات سمجھتے ہیں، یہیں سے ہمارا کموا بنی، یہیں سے ہمارا کموا بنی. تو یہ کیا ہو گیا؟ مؤثر بذات. ہم نے اسی کو سب سمجھ لیا ہوا، سب کچھ اسی کو سمجھا ہوا ہے. اس لیے کوئی کہے گا بھائی تم اس دعا کو پڑھو تو تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. نہیں، ہم کے تعویذ ہی چاہیے، ہم کو تعویذ ہی چاہیے، تبیج چاہیے، تبیج. اس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں. چھوٹا بچہ ہے، چاہے وہ دن بھر روئے، اس کو دعا کرو، ہمارے ذہن میں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ بچہ ہے وہ روئے گا. وہ بچہ ہے وہ روئے گا. پھر بھی جہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے جا کے مولانا لگ جا کے ایک لگے جا کے اگلے کو تبیج بنائی لے. کون سی خط کون بس خیر میں کون بس خیر میں خط الان جائے کے تبیج بنائی لے. کون سی کے بس خیر میں کال پر سومار تھونا پیا جائے، ہر وقت دوائی تھونا پیا جائے. لیکن ہم نے تعویذ کو دوا کہاں سمجھا ہوا ہے؟ ہم نے تعویذات کو دوا نہیں سمجھا ہے. اور یہ دھندا ہوا ہے، ایک دھندا ہے، دھندا بزنس ہے. یہ الگ، یہ دھندا ہے تعویذات کا اور یہ جین وغیرہ کا. بھائی جین، اللہ تعالیٰ نے جین کو باس جو ہے ایک انسان کو چھوڑ کر کے، انسان کے پاس وہ کوالٹی تو نہیں ہے جو بس جو جن کو ہے. یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے. لیکن جن کو اتنا بھی مؤثر مت سمجھو کہ وہ سب کچھ جانتا ہے. ہم جن سے بہت گھبراتے ہیں، حالانکہ ہم اشرف المخلوقات ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے. دلیل چاہیے؟ جن کہاں رہتا ہے؟ وہاں پر جہاں انسانیت نہیں، جہاں انسانی بستی نہیں ہو، ویران ہو، ویران، وہاں جن اپنا قبضہ کرتا ہے. اتنا تو ہم سب کو معلوم ہے کہ جنات وہیں قبضہ کرتا ہے جہاں پر ویران ہو، ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ انسانوں کے بیچ میں اس کو وحشت ہوتی ہے، ڈرتا ہے وہ. اور حالانکہ خود جنات کے پیچھے بھاگا، اسے ہم لوگ کے اوپر ہے وہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنوں میں طاقت دیا تھا، اس کے اندر جن کام کر رہا تھا. یہاں تک کہ جن کو بھی معلوم نہیں کہ نبی کا کب انتقال ہو گیا. جنات کو جو ہمیں سمجھتے یہ سب کچھ جانتا ہے، کچھ نہیں جانتا. ایک دو چیز موئی بولو کے بعد جتنا جھوٹ بولی انسان سے کم ہے کیا وہ؟ جنوں میں شر زیادہ ہے، جن میں شر زیادہ ہے. تو جب وہ نبی کا انتقال ہو گیا، اس کا علم بھی نہیں ہے، اس کا علم تک نہیں تھا، تو پھر ہمارے ہر چیز کیسے جانے گا؟ تو ہم نے اس کو بزنس بنایا ہوا، تو ہم ڈر جاتے ہیں. تو ہم نے اس کو بزنس بنایا ہوا ہے. ایسا دھندا ہے، ایسا یہ تعویذات، یہ جھاڑ پھونک والا چیز اتنا بڑا بزنس ہے کہ ہلون جانیلا کہ ہلون جتنا اپلے ہوئی سکیلا ہم لوگ کے چوس کے ہم لوگ کے پیسہ کھائی لی. مطلب کلانتا کمتی نہ ہوئے، کلانتا زیادہ سے زیادہ ہو جائے. اب مفو کرانتی تو اتنا چلے کہ بہت اثر کری، بہت اثر کیا. سب کچھ صحیح بتائیس، سب کچھ صحیح بتائیس. اتنا صحیح بتائی دیوت تو کہا دیسوا کی ستیہ وسیع نہ موئی کا دیوت. یہاں تک کہ بیت اللہ سے لوگ آتے ہیں، انڈیا پاکستان سے آتے ہیں. وہاں کم مصیبت ہے کہ تمہاری مصیبت آ کر سالو کرے گا. اور کیا کہتے ہیں؟ اپنے لیے پیسے نہیں چاہیے، مدرسہ کے لیے چاہیے. دیکھو صوفی ویس کے اندر یہ بھی الگ ٹھگ ہے، دھوکہ بازی ہے. دھاری والا رکھ لو، اس کے بعد رکھ دو 20 کے اندر دالوم رکھ دو اور لوگوں کو ٹھگتے رہو. آپ نے جا کر کے دیکھا کہ سچ میں لوگ ہیں؟
فوٹو انڈیا پاکستان میں بچن جو ہے لڑکن کے یورو کر سکے ہے کیا ہے کہ تھوڑا سے دیکھ رہے ہم فوٹو ووٹو بنا کے جا کے لوگ آدمی کے وہ کر دو ایسے یورو ہوئے ہے ایسن جگہ یہ اسا بن وہ دمیوں سے زیادہ کمائے جو بولے کہ ہم پیسوں لے ایسے لوگ ہیں جو فیس ڈیلسن ایسا دینی ایروس دے ہوئے گا بعد میں پتا چلا کہ بٹیا کے لے گیا رہا وہاں پہ لنڈن کے چکر رہا اس کو جین بھین کے نا اور وہاں بابا بولے گا کہ جین کے چکر رہا گل 5,000 یورو ہاتھ سے اور ایسا کوئی بابا نہیں ہے ایسا کوئی بونو ماں نہیں ایسا کوئی تعویذ والا نہیں ہے جو بولے گا بھائی کچھ نہ بھل ہے اور ہم لوگ اتنا عقل مند جے بولے کچھ نہ بھل ہے اوکے ہم سمجھیلا کہ نہ رے نہ جانے کچھ جے تکے بولی کہ نا کچھ نہ بھل تو دترا لگ جا نہیں نہ جانے ہیں ایک الگ چلو جہاں لوگوں سے الگ جانے کہ ہم اپلے ہو جائے گا بھائی جنات کے اپنا بھی گھر دوار ہے اپن بھی کام کرے تھے اوکے خالی ہم لوگ کے اوپر چڑھے کے نہ ہے اوکے خالی وہی کموا نہ رہے جنات کے وہ سب کے بھی آپ کا حسین ہے جیسے ہم لوگ انسان کے کام ہے وغیرہ وہ سب کی الگ دنیا ہے یہی دنیا میں رہ کے الگ خالی والوں کے دیکھنا پہلا لیکن بہرحال وہ سب بھی اپن لڑکن وغیرہ سب کی چیزوں بھی رہے ہیں وہ سب کے نہ کہ خالی ہم لوگ کے اوپر ہم کام ہے ہم لوگ کے اوپر آوے کے بہرحال تو کیا ہو گیا تو یہ شرک میں آ جائے گا جو ہم نے اس کو دوا کی طرح استعمال نہیں کیا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان خرافات سے بچائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں ان دھوکے بازیوں سے بچائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توحید پر جمنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے جمعہ تک جو ہے اس کے بارے میں اور بات ہوگا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ نبی الکریم ایک اعلان ہے